अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर तो उनका यही कॉल रहा, यहाँ तक कि हमने उन्हें जड़ से कटी हुई खेती और बिछी पड़ी आग की तरह कर दिया। हमने आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान की चीज़ों को खेलते हुए नहीं बनाया। ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 15 तो 16 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। बहुत सी आम खबरें मेरे सामने, उन्हें शामिल करेंगे नवाए वक्त टुडे में। मकबूजा कश्मीर भारतीय फौजी हेडक्वार्टर्स पर हमला, 17 अहलकार हलाक, 30 जख्मी। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, राजनाथ का बौखलाकर घिसा पिटा राग। लगता है ड्रामा रचाया गया, कशीदगी बढ़ाना महंगा पड़ेगा। ये हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने ये बयान सिर्फ बयान के तौर पर दिया या फिर इस पर वो कुछ कारबंद होते हुए भी दिखाई देंगे, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। जबकि कुछ रायवंड मार्च की बात करते हैं। कारकुन 30 सितंबर को रायवंड पहुंचे, तशद्दुद हुआ तो नौजवान मुकाबला करेंगे, गुल्लुओं को बड़ी मार पड़ेगी, ये कहना है इमरान खान का। रायवंड का मार्च हो रहा है, डंडा बरदार फोर्स बनाई जा रही है, गुल्लुओं को मारने के बयानात दिए जा रहे हैं और एक दफ़ा फिर से तुंदो तेज़ और तल्ख जुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ। पाकिस्तानी सियासत किस नहज पर जाएगी और क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर हम बात करेंगे। दीगर हम खबरें भी हैं, उन्हें गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे प्रोग्राम में। मैं बिला ताखिर गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ साहब प्रोग्राम में। और मैं गुफ्तगू का आगाज़ मकबूजा कश्मीर के हवाले से करना चाहूँगी। भारत को लगता है कि अब ख्वाब में भी पाकिस्तान ही दिखाई देता है, क्या आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि वी स्टार्ट ऑफ कल का जो इंसिडेंट हुआ है उड़ी के अंदर, और पहले तो ये देखने की बात है कि ये इन्वायरमेंट्स कौन सी थी, ये हालात कौन से थे और ये वक्त कौन सा था जब ये इंसिडेंट इन्होंने किया। और इस इंसिडेंट के बाद तकरीबन 2-3 घंटे के बाद कंप्लीट इंडियन मीडिया, ठीक है, वो तो उसको मैं फिर कवर करूंगा, उन्होंने पाकिस्तान को स्टेट वे में लाइन करना शुरू कर दिया। एक चीज़ तो ये देख लीजिए कि ये कहते हैं कि दरअंदाजी हुई है, पाकिस्तान की तरफ से हुई है। सही। एक चीज़ ये सोचने की है, इट वाज नॉट बेसिकली अ ब्रिगेड हेडक्वार्टर। ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर के पीछे भी एक इनकी इंस्टॉलेशन थी, एक गोरखा रेजिमेंट है, तो उसका ये जो है ट्रांजिट प्लेस थी कि कोई यूनिट ऑपरेशनल एरिया में आती है और दूसरी यूनिट जब जा रही होती है, ये एक दूसरे को स्वैप ओवर करते हैं, कुछ लॉजिस्टिक आइटम्स इनके पास होते हैं और प्लस पेट्रोल वगैरह जो वो उनके पास होता है। सही। ये इस तरह का सिलसिला। सुबह 5:30 बजे, ये 5 सवा 5 बजे ये बकौल इनके ये अटैक हुआ है। सही। और जिसके अंदर ये 17 जो उनके इंडियन आर्मी के लोग हैं वो ख़त्म हुए, 30 के करीब जिस तरह आपकी न्यूज़पेपर कह रही है वो ज़ख्मी हुए हैं। मैं स्टेट पे पहली बात तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो इंडियन आर्मी है और इंडियन गवर्नमेंट है, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन स्टेजिंग दी ड्रामाज। एक ये ज़रूर जहन में रख लीजिएगा, इससे पहले भी ये बहुत कुछ कर चुके हैं। और ये वाई बिकॉज आप ये देखें कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का 71वां इजलास है जो कि होने जा रहा है, ठीक है, और जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, और साथ ही सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी होना है, और उसके अंदर हो सकता है कि कोई करारदाद भी इसके ऊपर हमारी हुकूमत पेश करती है, उसका देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। नो व्हाट आई वांटेड टू से इज कि टू माय माइंड दिस वाज टोटली अ ड्रामा व्हिच वाज स्टेज्ड। आप ये कैसे सोच सकते हैं, आप दरअंदाजी की तरफ आप चले जाइए कि वहां पे उन्होंने जो बार्ब्ड वायर और जो सिस्टम किया हुआ है ना, वो ए ग्रेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स उन्होंने किए हुए हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने वहां पर कैमरास और लेजर सेंसर्स को वहां पे लगाया हुआ है। इसके साथ उनके वहां पे डॉग्स हैं, वो गश्त करते रहते हैं अलॉन्ग विद द इंडियन पेट्रोल्स। एक चीज तो ये जरूर ध्यान में रखने वाली है। फिर देन दिस एरिया इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि जहाँ से अगर आप ये कहें कि कोई दरअंदाजी हो सकी है, और अगर मैं समझता हूँ कि दरअंदाजी होती है तो ये जो दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट आर्मी है ना, इनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है आवड़ से, ठीक है, कि इस तरीके से 4 लोग आए, 4 लोग और आए अंदर चले गए। इसके बाद उन्होंने 10 बम फेंकने शुरू किए, टेंट्स को आग लग गई, बैरक्स को आग लग गई। इसके बाद आप से कि इतनी बड़ी तबाही हो गई, इतनी बड़ी 4 लोगों ने इतनी बड़ी तबाही कर ली और इतनी बड़ी फौज, हजारों की तादाद में मकबूजा कश्मीर पे कब्जा की हुई फौज, आंखें बंद करके 4 लोग चले गए। इसको तो सो व्हाट आई से कि दिस इज अ ड्रामा व्हिच हैज बीन स्टेज टू मिलाइन पाकिस्तान।
اور جب کل میں آپ حقیقت بتاؤں کہ کل جس طریقے سے جو انڈین چینلز، اگر میں انڈین چینلز کو کمپیئر کروں پاکستانی چینلز کے ساتھ، ٹو بی ویری آنیسٹ، ہر چینلز اوکے جس کو کہتے ہیں کہ بیلنسڈ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، بیلنس بیہیویئر ہوتا ہے، وہ اتنا ریٹورک ایسا لگتا تھا کہ بس وہ چاہتے ہیں کہ امیجیٹلی جو ہے نا وہ مودی پاکستان کے اوپر چڑھائی کر بیٹھے، اینڈ دے آر دی ون. ان کے ہاں ایسے سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں، وہ ایسی دور کی کوڑی لے کر کل وہ باتیں کر رہے تھے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بلیو یو می، چاہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور تھا، چائنا کے ساتھ ان لڑائی، پاکستان کے ساتھ، اس کے بعد پاکستان کی ناکہ بندی، پاکستان کو یہ کرو، پاکستان کو وہ کرو، اور یہ ہو گیا، برداشت بڑا ہو گیا. امڈ سے آپ ان کے ٹی وی کو دیکھو، آپ حیران رہ جاتے ہو. اینڈ وین یو سوئچ آن یور اون ٹی وی تو آپ افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ جی یوسف رضا گیلانی کا بیٹا جو اغوا ہو گیا تھا، اس نے کوئی بیان دیا، وہ ہماری ٹکٹس چل رہے تھے. اس کے علاوہ کیا چل رہا ہے کہ جی سیاسی لیڈرز ہیں، ان کے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کاؤنٹر پروڈکٹیو اور آپ وڈ سے کہ ایلیگیشنز اور کاؤنٹر ایلیگیشنز کا سلسلہ شروع ہے. بٹ آئی وڈ سے کہ جب ہم اس کے اوپر فوکس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب ناؤ دا اسٹیج ہیز کم جہاں پر ہمیں کسی طرح کا بھی کوئی اس کا نوٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے پوری دنیا کو یہ ظاہر ہو چکا ہے، ایون انڈین لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ کشمیر کے اندر جو موومنٹ شروع ہوئی ہے وہ بیسیکلی انڈیجنس موومنٹ ہے. کشمیریوں نے، نو آئی کین سمپلی سے، کشمیری نوجوان بھی اور ان کے ساتھ جو بڑے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ان سب نے انڈیا کی طرف، نیو دہلی کی طرف پیٹھ کر لی ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے ود دیم. آپ صرف یہ دیکھ لیجئے 70 دن ہو گئے ہیں، اتنی ہائٹنڈ ایٹراسٹیز آپ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہاں کی جو عام زندگی ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ سوچ سکتی ہیں کہ وہ لوگ جو کہ نہتے ہیں یا جن کے ہاتھوں میں صرف سٹونز ہیں، پتھر ہیں، ان کو آپ ڈائریکٹ بلٹس فائر کر رہے ہیں، ان کے اوپر اس طرح کی ہینیس کرائم کر رہے ہیں. وہ سٹونز، وہ پتھر جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ان پر صرف ہاتھوں میں جو صرف بالکل ایسے پتھر ہی ہے، ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، وہ انہیں گرینیڈ محسوس ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل. بٹ آپ یہ دیکھیں 4 لوگ انہیں 40 لوگوں جتنے محسوس ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں یہ 70 دن کوئی چھوٹا ٹائم نہیں ہوتا، تھوڑا پیریڈ نہیں ہوتا. اور اس پیریڈ کے اندر آپ اوورآل پوری دنیا کا آئی وڈ سے کہ آپ ریسپانس دیکھ لیجئے، نہ ہونے کے برابر ہے. ایون بان کی مون نے 1-2 بیانات ضرور دیے اور وہ چاہتے تھے کہ اس کا کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشن بھی بھیجنے کا، انڈیا نے پلینلی ریفیوز کر دیا. اسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے، انڈین گورنمنٹ کو پریشانی تو ہے، مودی کو پریشانی ہے، ان کے انٹیریئر منسٹر کو پریشانی ہے، اور انہوں نے اپنا ایک پارلیمانی وفد جو ہے وہ بھی بھیجا وہاں پر کشمیر کے اندر، اور دے وانٹڈ کہ ان کے ساتھ وہ میٹنگ کریں. بٹ ول یو بلیو کہ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے جتنے بھی لوگ تھے کسی نے بھی ان کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیا. صحیح. جو ان کے دروازوں کے اوپر گئے انہوں نے دروازے نہیں کھولے. نو وی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ. سو واٹ آئی سے کہ یہ ہے اسٹیٹ جو اس وقت انڈین ہیلڈ کشمیر کی ہے. اور یہ جو اس وقت آپ ٹائمنگز کو میں نے آپ سے کہا نا غور کریں، راج ناتھ نے 17 سپٹمبر کو رشیا جانا تھا اور وہاں سے ہو کے جو ان کا ہوم منسٹر ہے انڈیا کا، اینڈ فرام دیر ہی ہیو ٹو گو ٹو USA. آپ مجھے یہ بتائیے 17 سپٹمبر کو he was to leave, 18 ستمبر کو انسیڈنٹ ہوتا ہے and he cancels. So that mean actually یہ جو ڈرامہ رچایا ہے نا، یہ اجیت تھا، یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ان کا اجیت ڈووال ہے اور یہ ہوم منسٹر ہے، ان دونوں کا یہ ڈرامہ ہے. ساری انڈین پبلک کو انہوں نے بیسیکلی وہ بے وقوف بنانے والی بات ہے، اور یہی وہ ہائپ، یہ وہ ٹرمپٹ جو ہے پوری دنیا کے اندر جا کے بجانا چاہتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آج منڈے ہے، وینسڈے کو ہمارے پرائم منسٹر نے جو ہے وہاں پر بیسیکلی اپنا ایڈریس کرنا ہے. اور ان انوائرمنٹس کے اندر نو وٹ آئی سے کہ یہ ساری چیزیں اگر ہم عام لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا فارن آفس ہے، ویری لرنڈ پیپل اوور دیئر، ویری ایکسپیرینسڈ، ویری پروفیشنل، ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے. اسلحے کا اتنا بڑا خریدار ہے بھارت، لیکن اگر اپنے کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے ان کی فورسز کی کارکردگی کی بات کی جائے تو چاہے آپ پٹھان کوٹ ایئر بیس کی بات کریں یا یہ مقبوضہ وادی میں جو ہوا اس کی بات کریں، کوئی بھی اٹیک آپ دیکھ لیں کاؤنٹر نہیں کر پاتے ہیں یہ لوگ. تو یہ اسلحہ کیسے رکھیں گے؟ اتنے اسلحے کو امریکہ کو نظر نہیں آتا ہے. دیکھیے there were 5 people جو کہ پٹھان کوٹ گئے تھے، 4 دن تک نیوکلیئر پروگرام کیسے سنبھالیں گے؟ اچھا 4 دن تک یہ ڈرامہ چلتا رہا. اور ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں بھی بڑے ماشاءاللہ اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو پہلے انفارم کیا کہ نہیں کچھ ٹیررسٹ ہیں
they have gone into India. آپ you ought to be careful. اور ہائی الرٹ تو پہلے سے تھا وہاں پہ بیسیکلی. ہائی الرٹ کے بعد یہ صورتحال ہوئی. اور جہاں تک تو کشمیر کا تعلق ہے, کشمیر کا تو آئی سے کہ اس ویلی کا انہوں نے چپا چپا جو ہے بیسیکلی انڈین آرمڈ فورسز, انڈین پولیس ساری کی ساری وہاں پر ایک ایک جگہ پہ موجود ہے. آپ سوچ ہی نہیں سکتے کس طریقے کیا موومنٹ کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نہیں, جہاں پہ بھارتی فورسز موجود ہیں وہاں پر اس قسم کی موومنٹ کا سوچا جا سکتا ہے کیونکہ بیکار ہیں فورسز. میرے خیال میں تو ان کو گھر میں بیٹھنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ دیکھ لیں آپ, میں جو آپ سے بات کی نا کہ اب یہ چیز رکنے والی نہیں, یہ تحریک رکنے والی نہیں. یہ آزادی کی تحریک ہے, یہ وہ تحریک ہے جس کو جو بیسیکلی تو پاکستان کی تکمیل کا آؤٹ سے کہ نامکمل ایجنڈا تھا. This is what the Chief of Army Staff has said. So what I wanted to say is کہ ہاں اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جہاں پر آئی تھنک کہ چیزوں کو بہت فوکس ہو کے چلنا پڑے گا. پاکستانی حکومت کو بھی بڑا فوکس ہو کے چلنا پڑے گا. اور کسی صورت میں بھی آپ نے کشمیریوں کو کسی فورم کے اوپر تنہا نہیں چھوڑنا. ان کا مقدمہ, ان کے جو مسائل, جس طریقے سے انڈین اٹراسٹیز ہیں, ایوری پاسبل فورم, ایوری پاسبل میٹنگ, ہر چیز کے اندر اس کو بیسیکلی اجاگر کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. اس سے we don't have to stay short of it. میں ایک اور چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں. آپ جب I would simply say کہ جب آپ دیکھتے ہیں انڈین پینلسٹ جب بیٹھے ہوتے ہیں, ہم تو we are very very careful, we are very cautious. ہم کوئی لوز اسٹیٹمنٹ نہیں دیتی. will you believe they say کہ there is no harm. آپ وہاں پر کوورٹ آپریشن کریں. پہلے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے تھے. اور کوورٹ آپریشن کون سے کریں گے؟ وہ تو آلریڈی اسٹیٹ بیک جو ٹیررزم ہے, جو انڈیا ہے, جو را ہے, with the help of NDS, وہ تو آلریڈی they are doing it. They are doing it in Khyber Pakhtunkhwa, they are doing it in Balochistan, they are doing it in Karachi. ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے, آپ نے ان کے ایک لنک ذہن میں رکھیں. کلبوشی یادو کو پکڑا آپ نے, جب اس کو آپ نے پکڑا اس کے ساتھ ان کا تمام نیٹ ورک کو انرتھ کیا. ان کے لوگ انٹیریئر سندھ سے پکڑے گئے, کراچی سے پکڑے گئے, بلوچستان سے پکڑے گئے. اور جب شواہد سامنے آئے تو پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی فنڈنگ ہو رہی تھی, ان کے آپریشنز کو پلان کر کے ان کے آپریشن کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا تھا with the help of those separatist movement جو لوگ وہاں پر موجود تھے. اور ان کی فنڈنگ ہو رہی تھی, ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی, ان کے آپریشنز ہو رہے تھے. اور ٹل لاسٹ I would say کہ دیکھیں یہ کر رہا ہے انڈیا بلوچستان کے اندر. اور ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ جو انڈیا ہے اس نے بلوچی سروس شروع کی ہے. ٹھیک ہے, alright. اور اسی کے ساتھ مودی نے ببانگ دہل یہ کہا ہے کہ جی ہاں ہم بلوچستان کے ساتھ ہیں اور ان کی آزادی دور نہیں ہے. اور وہ لوگ جو کچھ ڈسیڈنٹ لوگ ہیں ان کو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو اسائلم پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اب یہاں پر پاکستان کو خاموش ہونے کی, ہمارے فورن آفس کو اور ہمارے پریمیئر کو اب خاموش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور مودی کے تو اس وقت ان کو اپنی مقبولیت کا اندازہ تو ہو گیا, جواب تو مل گیا ان کو. جی بالکل. what I feel is کہ اب ٹائم آ گیا کہ جہاں پر آج یا کل میں بیفور پرائم منسٹر کی جو ہے آپ کا ایڈریس آتا ہے UN جنرل اسمبلی کے اندر, ایک تو انٹیریئر منسٹر کو بہت تمام شواہد کے ساتھ ایک پریس کانفرنس پاکستان کے اندر کرنی چاہیے. I'm very glad کہ کل جو ڈیفنس منسٹر نے پہلی دفعہ آئی سے کہ شاید وہ شیل توڑا ہے and he has given some statement. I say this is appreciable. کیوں مطلب ہم ایسا نہ کہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو مین فوکس ہے نا وہ ہے کہ ہمارے پریمیئر کا وہاں پر کیا ریسپانس ہوتا ہے. یہ ساری چیزوں کا انڈیا کو آج ایک ہیلدی چیز ابھی بھی آئی کہ ابھی بریکنگ نیوز تھی آپ ہی کے چینل کے اوپر, and he said so many things about Kashmir. So what I say کہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی, but when you are standing on an international forum جہاں پہ پوری دنیا کی نظریں آپ کے اوپر ہیں, I understand چاہے یونائٹڈ نیشن کو آج اس سارے مقدمے کو چلتے ہوئے 67 سال ہو گئے ہیں. ایک سوال میں آپ سے قطع کلامی کی معذرت, ایک سوال میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی. وزیراعظم جب یہاں سے گئے تھے تو حالات مختلف تھے, اب جب وہاں پہنچے ہیں تو حالات مختلف ہیں. یہ واقعہ ہو چکا ہے. پاکستان کے بارے میں جو ہردہ سرائی کی جا رہی ہے, اب صرف مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ نہیں ہے, پاکستان کو ببانگ دہل وہ لوگ دہشت گرد کہہ کے بلا رہے ہیں. اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے؟ اب 2 مقدمے ہیں وزیراعظم کے پاس. میں ایک چیز آپ سے یہ عرض کر دوں, جہاں تک تو اس چیز کا تعلق ہے, دس واز اے اسٹیج ڈرامہ جو کہ 18 سپٹمبر کو کل ہوا ہے. ٹھیک ہے, انڈیا کے اندر, جس میں ان کے 17 فوجی مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور کسی صورت میں بھی دیکھیں, میں آپ سے جب بات کی نا کہ آپ نے اس سے بیسیکلی متاثر ہو کے اپنے سٹانس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ واز اے اسٹیج ڈرامہ. اور اگر فرض کریں ڈرامہ نہیں بھی تھا تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی آزادی کی اگر تحریک بھی لڑ رہے ہیں, اپنی آزادی کی موومنٹ بھی لڑ رہے ہیں,
تو اگر آج انہوں نے 106 کشمیری شہید کر دیے ہیں اسی انڈین آرمی نے کیے ہیں نا، تو پوری دنیا کے اندر کوئی فورم کھڑا ہوا ہے؟ یونائٹڈ نیشن والے سامنے آئے ہیں کشمیریوں کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے؟ ہیومن رائٹس کمیشن والے جو ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس والے، کیا وہ پیچھے ہیں کشمیریوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے، پوچھ گچھ کرنے کے لیے؟ کسی صورت میں نہیں۔ آپ سوچ سکتی ہیں کہ 700 لوگوں کو تو انہوں نے اندھا کر دیا ہے، کوئی اوور 7,500 جو ہے وہ زخمی ہیں، ہاسپٹلز کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ جو آپ کے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں، وی شوڈ بی ویری کلیئر، اور ایون فار دیٹ میٹر نواز شریف شوڈ بی ویری کلیئر کہ ہاں کسی صورت میں بھی جو کل کا انسیڈنٹ انڈیا میں ہوا ہے، اٹ از نن آف کنسرن آف پاکستان، بلکہ اگر کوئی بات ہوتی ہے کسی سٹیج کے اوپر تو ہی شوڈ آفر کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ کی انویسٹیگیشن کرانا چاہتے ہیں یو ڈو اٹ، کسی بھی بین الاقوامی ادارے سے اس کی تحقیقات کرا لیں، پاکستان ہر طرح سے تعاون کرنے کو تیار ہے، ہمیں وی شوڈ گو ٹو دیٹ لیول۔ اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، جب انہوں نے جنرل اسمبلی کے اندر جو ایڈریس کرنا ہے، ہی شوڈ بی ویری فوکس، کشمیر کی ایک ایک چیز کو وہ ہائی لائٹ کریں۔ جنرل اسمبلی اور یونائٹڈ نیشن اپنا وہ کردار نہیں ادا کر سکی جو اس کو کرنا چاہیے، جو اس کی قراردادیں تھی اس کے تحت اس کو جس طرح اس کے بیچ میں آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ان کو ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، انڈیا کا کوئی سلسلہ نہیں بنتا کہ وہ پاکستان کے اندر اس طریقے سے مداخلت کرے۔ آلرائٹ، آپ یہ دیکھ لیں، جیسے آپ سے میں نے بتایا کہ اسٹیٹ بیک ٹیرورزم، را کا این ڈی ایس کا نیکسس چل رہا ہے، اور میں آپ سے بتاؤں کہ جب تھوڑا سا اس کی اور ڈیٹیلز میں اگر آپ جائیں تو اس کے اندر ٹو بی ویری آنیسٹ، ہاں سی آئی اے بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈال رہی ہے، موساد بھی اسرائیل سے آ کے اپنا حصہ ڈال رہا ہے، اور تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں، جب آپ کی گوادر پورٹ آپریشن ہونے جا رہی ہے نا، تو آپ کے کچھ جو مسلمان بھائی ہیں ان کے پیٹ میں بھی بڑا درد آ رہا ہے، اینڈ وی شوڈ بی ویری کلیئر، ہمیں تمام دوستوں دشمنوں کا کلیئر ہونا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جنرل اسمبلی کے اندر نواز شریف نے ایڈریس کرنا ہے، اپنا کشمیر کا مقدمہ ان کو بڑی شد و مت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، کسی قسم کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے، اور جیسے ایک سٹیٹسمین ہوتا ہے اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے جس فورس کے ساتھ، ہاں ہم ان کے اندر وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب ان کو کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات سے ایک بات تو بہرحال واضح ہو گئی نا، ثابت ہو گئی بلکہ یہ بات کہ بھارت جو یہ کہتا ہے کہ کشمیر اس کا حصہ ہے، کشمیر اس کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ جب کشمیر میں کسی بھی قسم کی کارروائی ہوئی تو بھارت کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان نے کی ہے، پاکستان نے کی ہے، مطلب کہ پاکستان کشمیریوں کے لیے درد دل رکھتا ہے، اور کشمیریوں کے جا کے لیے اگر وہاں جا کے ان کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے یا کسی قسم کی کارروائی کر رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ آ کے پاکستان سے لڑ رہے ہیں۔ آپ صرف اتنا ذہن میں ضرور رکھیں، I'll just take 1 or 2 more minutes on this۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جتنا انریسٹ ہے، پاکستان جس طریقے سے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، ایسے کہ وہ تو ایک لحاظ سے فرنٹ سٹیٹ کا کردار پوری دنیا کے لیے ادا کر رہا ہے، اس خطے کے لیے ادا کر رہا ہے۔ اچھا، بجائے اس کو کہ آپ سپورٹ کریں، افغانستان میں آپ مداخلت کر رہے ہیں، افغانستان کے اندر آپ فٹ ہولڈ جا رہے ہیں، I'm talking of India، بجائے اس کے کہ افغانستان کے اندر آپ حالات کو ٹھیک کریں، آپ فردر ان حالات کو خراب کرتے جا رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے اتنا زیادہ آپ دخل اندازی، اتنا زیادہ تخریب کاری، اتنا زیادہ آپ سیپریٹسٹ ایلیمنٹس کو جس طریقے سے پاکستان میں اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا کہ this is absolutely unbelievable۔ اور میں جیسے پہلے بھی 1-2 دفعہ آپ کے پروگرامز میں نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان سے زیادہ کوئی شرپسند پڑوسی شاید دنیا میں کسی کو میسر ہوگا، جو کہ نہ صرف ہمیں ہے بلکہ نیپال سے پوچھ لیں، بھوٹان سے پوچھ لیں، سکم سے پوچھ لیں، اینڈ ایون فار دیٹ میٹر بنگلہ دیش سے پوچھ لیجیے، سب کو کلیئر ہوگا کہ ہاں یہ کس طرح کا ملک ہے۔ بنگلہ دیش نے تو جس کو کہتے ہیں نا، وہ تو انہوں نے آلریڈی ان کو مرشد کا درجہ دے دیا نا، اس کو درجے پہ فائز کر دیا۔ وہ تو جو انڈیا اور بنگلہ دیش میں اب تو فرق کوئی نہیں رہ گیا جب سے حسینہ واجد یہ پاور میں آئی ہے، اب اگر وہاں سے ویسے خیر افغانستان کا بھی مرشد بنا ہی چاہتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، افغانستان بھی تقریباً اسی نہج پہ چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سو واٹ آئی سے، ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے، our foreign office has to be very very strong۔ اور پرائم منسٹر نو ہی شوڈ اسپیک آؤٹ، ہی شوڈ، جس کو کہتے ہیں نا، اب ان کو اس بیریئر کو کراس کر دینا چاہیے کہ جہاں پہ آپ انڈیا کے لیے کوئی ڈیسنٹ یا کوئی سافٹ کارنر رکھتے ہیں، نتھنگ آف دیٹ کائنڈ۔ انڈیا جو ہے نا وہ تبلے جنگ بجانے کے لیے تیار ہے، سیم گوز فار مودی، سیم گوز فار ہز گورنمنٹ، سیم گوز فار دی آرمی آف انڈیا۔ اور آپ ان کی طرف جو تجارتی تعلقات بڑھانا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہ رہے ہیں، پرابلی آئی تھنک ہمیں اس کے اندر سے اب ہم نکلنا پڑے گا ہمیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، چلے اس کے اندر سے نکلتے ہیں، ہم پاکستانی سیاست میں داخل ہوتے ہیں۔ پاکستانی سیاست کی اگر ہم بات کریں گے تو جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ حالات کس نہج پہ جا رہے ہیں سیاسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک طرف ڈنڈا بردار فورس تیار کی جا رہی ہے، دوسری جانب گلو بٹوں سے لڑنے کے لیے
لیے, ان سے مقابلہ کرنے کے لیے فورس تیار ہو رہی ہے, اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بہت مار پڑے گی, آپس میں ہی مار دھاڑ کرتے رہیں گے, آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے. یہ دیکھیں جب سے یہ سلسلہ تو چل رہا تھا, اور کہ رائے ونڈ مارچ کے اوپر کا, پھر رائے ونڈ کے اندر جلسہ کرنے کے سارا جو کچھ بھی ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جو ٹمپریچر ہے, سیاسی ٹمپریچر, وہ تو کافی رائز کر گیا ہوا ہے. لیکن آپ اس کی ڈیٹیلز میں اگر آپ جائیں, دیکھیں دو چیزیں آپ کو ظاہر آتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں اگر کوئی بھی پارٹی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے تو اٹ از دی پی ٹی آئی, ٹھیک ہے, نان ادر دین دی پی ٹی آئی. آپ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ پارٹیز جو کہ اپنے آپ کو اپوزیشن کا کہتی ہیں, بٹ بیسیکلی دے آر سائڈنگ دی گورنمنٹ. میں اس اینگل سے آپ کو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کرپشن کے اوپر کسی طرح کا کوئی کام نہیں ہوا, کرپشن کی انکوائریز کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا, پاناما پیپر لیک کے اوپر کسی طرح کا کوئی کام نہیں ہوا. 6واں مہینہ شروع ہو گیا ہے, صحیح, ٹھیک ہے. آپ اس سے بھی ہٹ کے آپ دیکھیں اس پارلیمنٹ کس رول کے اندر ہے, وٹ رول دے آر پلئنگ. کیا انہوں نے کوئی ایسی قانون سازی کی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے نقطہ نظر سے کسی طریقے سے انہوں نے کام کیا؟ There is nothing, they haven't done anything in that regard also. بالکل ٹھیک. آپ کو میں چھوٹا سا چند سال پہلے ایک قصہ سناتا ہوں کہ ہوتا کیا تھا کہ روڈز کے اوپر جب ایکسیڈنٹ ہو جاتے تھے نا, تو لاکھوں لوگ اس طریقے سے زخمی ہوتے تھے, خون بہہ جاتا تھا, وہ مر جاتے تھے. وائی؟ بیکاز دیر واز اے ریکوائرمنٹ کہ وہاں پہ پولیس آئے, پولیس اپنی رپورٹ بنائے گی, اس کے بعد زخمی کو اٹھا کے آپ چلے جائیں گے, ہاسپٹل لے کے جائیں گے. دین ناٹ آر اسمبلیز, اٹ واز بیسیکلی دی سپریم کورٹ جنہوں نے یہ ورڈکٹ پاس کیا تھا کہ کم وقت میں امیجیٹلی دی انجرڈ اور اینی پرسن از ٹو بی ایویکویٹ, اس کو آپ نے سب سے پہلے ہاسپٹل لے کے جانا ہے, اور اس کے بعد جو کارروائی کرنی ہے وہ کریں. ایون فار دیٹ میٹر یہ چیز بھی ایسی ہے کہ یہ انہوں نے نہیں کی, سپریم کورٹ نے کی ہے. سو میں جو چیز آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہے تو صحیح, ٹمپریچر سیاسی بڑا رائز کرتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, بٹ آئی سے کہ دونوں پارٹیز کی, میں پی ٹی آئی کی اور اس کی اگینسٹ آپ نون لیگ کے لیڈرز کی آپ لینگویج آپ دیکھ لیجئے, ان کے ورکرز کی لینگویج دیکھ لیجئے. کچھ نے ڈنڈا بردار فوج تیار کر لی ہے, کوئی وہ پش اپس کر رہا ہے ٹو فائٹ اگینسٹ کہ جی پی ٹی آئی کا سارا سلسلہ چلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس وقت ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں, وی آر ٹو بی ویری کیئرفل. ڈیفینیٹلی عمران خان پہ ذمہ داری ضرور عائد ہوتی ہے, لیکن عمران خان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ حکومت وقت کے اوپر ہوتی ہے. دیکھیے اگر آپ کے ہاتھ صاف تھے نا, سارا کچھ تھا, تو آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی 3 دفعہ آپ پی ٹی وی کے اوپر آئے, اسمبلی کے فلور کے اوپر نے کہا کہ مائی سیلف اینڈ مائی فیملی از ریڈی, کہ سب سے پہلے انویسٹیگیشن آپ ہم سے شروع کرو. جب آپ انویسٹیگیشن کی بات کرتے ہیں, جب آپ ٹی یو آرز کی بات کرتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ ایسے گورنمنٹ کی طرف سے لکونے آ جاتے ہیں کہ ایک سٹیپ آپ آگے چل نہیں سکتے. جب آگے چل نہیں سکتے تو آپ بتائیے نا, فرسٹریشن تو آنی ہے, فرسٹریشن از ایوری ویئر. یہ علیحدہ چیز ہے کہ جہاں تک تو اس ملک کے عوام کا تعلق ہے, وہ تو صرف ٹو بی ویری آنسٹ تماشا دیکھ رہے ہیں, وہ اس طریقے سے ساتھ نہیں ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے, چاہے وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. بیکاز وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ قوم ایسی ہے جو صرف معجزے کا انتظار کرتی ہے, یا وہ سکتے کی کیفیت کے اندر رہتی ہے, یا ان کو جولٹ چاہیے ہوتا ہے, کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یکجا ہو جاتے ہیں, ادروائز دے کیپ آن سلیپنگ, ٹھیک ہے نا, جس کو کہتے ہیں ان کے ساتھ اتنی اس ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ یہ عادی نہیں, یہ بے حس ہو چکے ہیں, they don't bother. آپ مجھے بتائیے نا کہ اب بات اسی کی آ جاتی ہے کہ ایک پرائم منسٹر ہے and he has 3 prime minister houses, one is جاتی عمرہ, the other one is اسلام آباد, the third one is in Murray. کوئی کسی سے پوری مہذب دنیا میں دیکھ لیں, کسی جمہوری حکومت کے اندر کیا 3 وزیر اعظم ہاؤس ہوتے ہیں؟ پھر آگے دیکھ لیں آپ, میں باقی آپ کا جو سٹاف ہے وہ تو سارا انڈیپینڈنٹ گھوم رہے ہیں, وہ زندگی موت تو چلو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. باقی اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کی یہاں کی پولیس آپ کی حفاظت کے لیے ہے, یہاں کی حکومت آپ کی حفاظت کے لیے, جسٹ forget about that. بٹ نہیں, this country or the taxpayers are supposed to protect the prime minister of this Pakistan. اور نہ صرف اس پرائم منسٹر کو یہ پروٹیکشن دے رہے ہیں, بلکہ اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی نے بھی نا بہتے پانی کے اندر بےتحاشا ہاتھ دھوئے ہیں. ان کا ملتان کا گھر جا کے آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, اگر دیکھا جائے تو وہ گھر تو واپس پاکستان کو چلا جانا چاہیے نا, it should not stay with یوسف رضا گیلانی. آپ کیا سوچ سکتی ہیں کہ آج کل کے دور کے اندر 55 کروڑ روپے تو صرف اس گھر کی باؤنڈری وال کے اوپر, فینس لگنے کے اوپر, اور وہ جو انڈیا نے اپنی سرحد کے اوپر لگائے ہیں نا لیزر جو لگے ہوئے ہیں,
सेंसर्स जो लगे हुए हैं वो सारे आपके प्राइम मिनिस्टर की हिफाजत के लिए लगे हुए हैं। इतनी कीमती है कि 20 हाँ, करोड़ ये जान, आवाम की जान बिल्कुल, को अब ये जान आपस इतनी से पुश डाल के ये जान इस इतनी एक कीमती जान है की कि एक इस तो हद बड़ा तक- हम उनके शुक्रगुजार हैं, एक तो अपना जहाज है छोटा जहाज लेकर गए हैं, ठीक है। लेकिन 72 लोग साथ गए हुए हैं, ठीक है ना। आप यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनको अपनी प्रायोरिटीज को आप सीधा करने की जरूरत है, इनको दे शुड बी सीरियस। इस मुल्क ने इन तमाम हुक्मरानों को बहुत कुछ दे दिया, इन हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा इनके पास सारा कुछ मौजूद है। आफ्टर इनका भी कोई राइट बनता है, दे शुड डू समथिंग फॉर दिस कंट्री, दे शुड डू समथिंग फॉर द पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान। What should they do something for this country? मैं सिर्फ इतना कहता हूं, कुछ कर सकते हैं? आपके ख्याल में कुछ कर सकते हैं? No, पहले- जितना used to हो चुके बट हैं आई इस स्टिल मुल्क आई को- स्टिल आई से के कहने में तो हर्ज नहीं है ना कि इनको करना चाहिए। बाकी तो जहां तक अगर आप ये कहें कोई इनके अंदर कहने में हरज नहीं है तो फिर ये तो इमरान खान साहब वाली बात हो गई, वो बेचारे कह रहे हैं कब से कह रहे हैं, अब फिर तो देखिए ना, उनका अब मौक़िफ़ वही सही बात मान है लिया ना, जाए। अब नो ही इज ऑफ द व्यू कि वो हर फोरम के ऊपर गए हैं, उनको कहीं से जस्टिस नहीं मिला एंड ही हैज टू कम ऑन रोड एंड टू वहां पे एड्रेस भी टू तो द जस्टिस जनरल नहीं मिल पब्लिक। रहा। बात यह है कि रोड्स पर आकर भी तो जस्टिस नहीं मिल रहा है ना। अब वो देख ले, अगर इमरान खान साहब अब को इसी छोड़ें, की- चलें धरने की बात छोड़ें कि जी वो धरना देते हैं, वो जहां पर जाते हैं वो वहां पर बैठ जाते हैं, वो सड़कों पर निकलते हैं। सानेहा मॉडल टाउन की बात कर लेते हैं, जो वहां पर मारे गए वो तो जाने थी, वो अब तो इंसान थे। यही मैं Justice मिले। अगला बात ही मैं आपसे करने लगा था कि आप सोच सकते हैं कि महज़ब दुनिया के किसी मुल्क में दिन दहाड़े आपकी पुलिस 14 लोगों को डायरेक्ट वेपन करके खत्म कर देती है, ठीक है। हामला औरतों को डायरेक्ट जबड़ों के अंदर गोलियां मार के वो खत्म कर देती है। एंड ऑल दोज पीपल एक्चुअली अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर नॉट हियर इन पाकिस्तान, एक्चुअली दे हैव बीन पोस्टेड अब्रॉड। सही। सो आप ये है जिसको कहते हैं ना, अब ये जमहूरियत नहीं है, ये बेसिकली बदतरीन डिक्टेटरशिप जो है जमहूरियत की शक्ल में। और ये लोग इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दे आर द वन हु आर रूलिंग दिस कंट्री, दे आर द पीपल। हाँ, मैं कहता हूँ जिनके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, जिनके अंदर कोई मेच्योरिटी नहीं है, जिनके अंदर कोई विजन नहीं है। पाकिस्तान को खुदा ताला ने ऐसे खित्ते में लेकर आया है, मैं समझता हूँ कि जो हर तरह की सलाहियतों से माला माल है। ठीक है। और ये सिर्फ दो चीज़ों का इनको प्रॉब्लम है कि जी इन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स करने हैं, मेगा करप्शन, मेगा किकबैक करनी है। और फिर वही बात आती है ना कि पनामा पेपर लीक से हम चले जाते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट सारी की सारी बाहर करनी है। पाकिस्तान लोगों से जाके कहते हैं कि आप आएँ और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और अपने पैसे अपनी औलाद को उन्होंने बाहर रखा हुआ है। अपना इलाज और पाकिस्तान खान में, साहब को बेरोजगार भी जी कहते बिल्कुल, हैं। पाकिस्तान खान के साहब को अंदर बेरोजगार कहा जाता है और खान साहब को देखिए बेरोजगार। खान साहब, एक मैं आपसे अर्ज कर दूं, खान साहब बेरोजगार नहीं है। अच्छा। यहाँ के लाखों नहीं करोड़ों लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, और ये सिर्फ जो हुकूमती गलत पॉलिसीज हैं सिर्फ उसकी वजह से बेरोजगार सर हैं। देखिए मेरा सवाल ये है कि खान साहब बेरोजगार हैं, तो रोजगार वाले कौन है? जो हुकूमत में। बिल्कुल ऐसा हुकूमत ही है। करना रोजगार है। अच्छा, एक और चीज है, जो लोग हुकूमत में हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो इक़्तिदार संभालना, गुज़रा, हुकूमत संभालना। जो भी हुकूमती पार्टी के लोग हैं, हिस्सा बकदर जुस्सा, हर एक अपना काम चल रहा है। काम नहीं चल रहा तो आम लोगों का काम नहीं चल रहा। आप मुझे बताइए, काम चलेगा ना, आम लोगों का काम चलेगा। मियां साहब ये कहते हैं, मियां शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि आम आदमी के साथ जुल्म ज्यादती की जा रही है ये धरने देके, क्योंकि उनकी तरक्की का रास्ता रुक रहा है। अच्छा पहले तो मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, आप मुझे जवाब दें। कौन सी तरक्की आपने देखी लाहौर के अंदर और मुल्तान के अंदर? मेट्रो बस बन रही है, मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन पे मैं आपको वो बात करता हूँ कि अच्छा। पिछले दिनों मैंने एक क्लिप चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, वेरी फेमस। ठीक है। उन्होंने कहा कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं, इसका जो ख्वाब है ऑरेंज ट्रेन का, ये तो कायदे आजम ने और अल्लामा इकबाल ने देखा था। आई वाज रियली लाफिंग ऑन टू इट कि आप डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ सच अ बिग प्रोविंस एंड विद सच अ बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस कि वो इस तरह की वो बात करेंगे? और अभी आप ये देख लें कि इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर तो स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, और नो दे हैव गॉन टू द सुप्रीम मेट्रो तो कोर्ट। चल रही है ना, आम आदमी को देखिए आप एक चीज, अब मैं एक चीज और आपसे अर्ज करूंगा बिल्कुल इसी चीज के ऊपर। ठीक है। यू नो व्हाट दे डू इज, ये मैं ऑरेंज ट्रेन की मैं बात करता हूँ, ये करते क्या है, इनकी एक स्ट्रैटेजी है। अच्छा। ये चोरी छुपे मंसूबे बनाते हैं। बिलीव यू मी, यू ट्रस्ट मी, मैं हकीकत आपसे बता रहा हूँ। अंदरूनी खाना मंसूबे बनाएंगे, इमीडिएटली उसको पास करेंगे, इमीडिएटली उसको पास करके फंडिंग फ्लडेड हो जाएगी। फ्लडेड होने के साथ किसी की परवाह नहीं करेंगे, उसको इतना पैसा खर्च कर देंगे कि व्हेन द थिंग्स गो टू द कोर्ट, तो कोर्ट, हमारी कोर्ट्स हैं ये, दे अंडरस्टैंड कि जी 25 अरब 30 अरब 40 अरब या 100 बिलियन खर्च हो गए हैं, तो दिस है जी कि नहीं अब आप इसको कंप्लीट करें। सही। मैं ये फील करता हूं कि एनीथिंग विच इज रॉन्ग, एनी मेगा प्रोजेक्ट विच एक्चुअली हैज बीन बेस्ड
और नेगेटिव थिंकिंग चाहे जिस तरीके से भी है, कम वक्त में जो कुछ भी होता है, अगर ये ऑरेंज टैन का मंसूबा अगर लाहौर हाई कोर्ट ने इसको रोका है, सुप्रीम कोर्ट को मैं आई डोंट से कि मैं किसी की बर्डन सारा शहर खुदा हुआ है, मेरी सुन तो लीजिएगा ना, 100 फुट गड्ढे मैं ये फील करता हूं में आप ऑरेंज ट्रेन को कैसे रोक सकते हैं? अब तो ये मंसूबा पूरा होना चाहिए। अब आप उसी बात पर आगे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये फ्लड कर देते हैं पैसों का एक जगह के ऊपर और रात दिन ये काम कराते हैं। आप देखें ऑरेंज ट्रेन तो खूनी ट्रेन है, अब तक 40 लोग तो मर चुके हैं इसके अंदर। क्यों? कि वहां पे वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है लोगों के काम करने में। जहां पर फाटक नहीं लगे हुए रेलवे ट्रैक्स पे हादसा तो वहां पर भी होते हैं ना। अभी देखें ना, जो बात अब आपसे मैंने कही ना, आप उसी पे आ गई ना, और यही बात जब हमारे मोहतरम जज साहबान है उनके सामने भी जाती है, बट आई वुड फील कि हाँ लेट देयर बी अ प्रेसिडेंस। हम तरक्की के रास्ते गिन रहे हैं, जो अवाम रोक रही है हम वो तरक्की के रास्ते गिन रहे हैं। ऐसा करना साहब बैठ के यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि तरक्की के रास्ते रोक रहे हैं। अगली ओके, आप इससे हट के मुझे आप बता दीजिए, सरगोदा डिवीजन पूरा ले लें, मैं तो ऐसे बात करता हूं, किसान तबाह होकर रह गया, विल यू बिलीव इट? किसानों के ऊपर वो ऑलरेडी लैंड होल्डिंग का टैक्स तो वो ले रहे थे, मेरा थोड़ा बहुत ज़राअत के साथ ताल्लुक है, उससे हट के उन्होंने कहा जी कि नहीं अब आप मजीद टैक्स देंगे। उन्होंने कहा चलिए आपका ज़राअत से ताल्लुक है, मैं आपसे ये सवाल कर लेती हूँ कि ये जो पिछले दिनों मराद दी गई है किसानों को वो क्या था? ये अच्छा ट्रैक्टर्स दिए गए हैं, मराद अब अगला सवाल अब मैं फंड्स दिए गए हैं, चेक्स दिए गए हैं। अब मैं यही आपसे अर्ज करने लगा हूं, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई, मैं पिछले चंद सालों से ज़राअत के साथ वाबस्ता हूं, कि पिछले साल उन्होंने कहा कि 340 बिलियन का पैकेज हम ज़राअत के लिए दे रहे हैं, वो पैकेज किसकी तरफ जाता है? क्या कभी आके इन्होंने अनाउंस किया कि हमने इस पैकेज के साथ साथ हमने क्या कुछ किया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज तक, इन्होंने कहा कि हम हर एकड़ के ऊपर, चावल की फसल खराब हुई हम 5,000 रुपये पर एकड़ देंगे। आई हैव येट टू फाइंड आउट समबडी कि जिसको 5,000 रुपये एकड़ दी। मैंने खुद चावल लगाए थे, ठीक है, चावल की फसल लगाने पे जो खर्चा आया था उससे कम कीमत के ऊपर मैंने चावल बेचे, और अब मुझे इन्होंने टैक्स का नोटिस भेजा कि आपने टैक्स भी जमा कराना है। सो दिस इज द स्टेट। आई से अच्छा, मैं एक और आपसे अर्ज करूं, आप बोलेंगे ना इस मुल्क की, इस अवाम की, ये आपके चैनल की तरफ से कहूंगा कि सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जहां पे इसाक डार जैसा जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर वहां पर मौजूद है, उसका काम सिर्फ इतना है कि किसी भी तरीके से ये जो लोग हैं इसको टैक्स लेके इस तरीके से निचोड़ दो कि इसके बाद कोई इनके पास ना बचा। विल यू बिलीव इट कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के ऊपर भी, हम स्पोर्ट्स में वैसे पूरी दुनिया से पीछे हैं, आपने स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है उसके ऊपर आपने सेल्स टैक्स देना है 16%। चलिए अच्छी बात है, आवाम कमा रही है, टैक्स भी देगी, वो तो मतलब सही है ना, अच्छी बात है। फिर जहाज अब उनसे किए जाएंगे, बड़ी-बड़ी टीम्स होंगी, वो टीम्स बाहर जाएंगी। इरफाना, आप सिर्फ आखिरी बात उनसे आप पूछ लें जो कि इस्लामाबाद से ट्रैवल करके आते हैं मोटरवे के ऊपर लाहौर पे, जब ये हुकूमत आई थी ना और ये बड़े बड़े दावे करके आई थी तो टोल प्लाजा था 290 रुपए, ठीक है, आज आप वहां से आते हैं तो 580 रुपए अदा करते हैं। एग्जैक्टली इन्होंने दुगना कर दिया है। एवरीबॉडी इज क्वाइट, व्हाई? बिकॉज ये तो बेहिस कौम है, दे आर नेवर गोइंग टू टॉक, इनके साथ जो मर्जी हो जाए ये तो ये कहेंगे कि नहीं जी हमें दफ्तर जाने में देर होती है, हमें जूते मारने वाले और बढ़ा दिए जाएं आप। ठीक हो गया, ठीक है, दिस इज व्हाट वी पीपल आर। ज़िमनी इंतखाब के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से यही कहेगी कि धांधली हो गई? नहीं, एक चीज आप ये देख लें कि ऐसा नहीं है। आप अब तक जितने, अब स्पेशली पिछले चंद माह के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं, वोट बैंक इंक्रीज हुआ है पीटीआई का, इसमें ये गौर करने की बात है। एंड दिस शुड बी, जिसको कहते हैं एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए नून लीग के लिए, कि वो अपने आप को चेक करें, अपनी चीज़ों को चेक करें, अपने प्रोमिसेस को चेक करें, जो लोगों से उन्होंने वादे किए हैं उनके ऊपर जाएं और इलाके में काम करें। लोधरा में इलेक्शन हुआ था ना, इन्होंने 3 अरब के पैकेज का ऐलान किया था, उसमें जहांगीर तरीन ने वो इलेक्शन जीता, वो 3 अरब का तो कोई पैकेज वहां पे नहीं गया। ये झूठे वादे करते हैं एंड दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपसे बिल्कुल मुख्तसर जवाब चाहूंगी, 30 सेकंड्स मेरे पास। अमेरिका में जो वाकया हुआ है दहशतगर्दी का, अमेरिका अब खुद दहशतगर्दी का शिकार है। देखिए ऐसा है कि अमेरिका ने तो बेइंतहा ज्यादती की है, पूरी दुनिया के साथ ज्यादती की है, ठीक है, और ये ऐसा होता नहीं। जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप कोई टेररिज्म करते हैं दूसरों के लिए, जब दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, वो बुराई आपके घर चल के आती है, और यस ऐसा ही होता है, बिल्कुल दैट इज टिट फॉर टैट वाली बात आती है, ठीक है। आप ये देख लें आज क्या हाल इराक का है, क्या हाल लीबिया का है, सीरिया को देख लें, यमन को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, लाखों लोग जो हैं, लाखों लोग वो मुसलमान मारे गए हैं, नोबडी इज बॉदर अबाउट इट। बिल्कुल ठीक हो गया, दिस इज ऑल बिकॉज़ ऑफ अमेरिका। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। कर्नल रिटायर्ड असद मसूद साहब आज हमारे मेहमान थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है, फाना सईद को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।
ہیں